اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بنا کر دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر رحم کی درخواست کرتے رہو، اور رشتے ناطے کا بھی خیال رکھو، اور بھولو مت کہ تم پر اللہ کی کڑی نگرانی ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے ڈالو، یتیموں کا اچھا مال ہڑپ کر کے بدلے میں خراب مت دینا، اور اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھانا مت، اس میں بڑا وبال ہے۔ اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم کو خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتیں جو تم کو پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 3 اور 4 تک بھی اجازت ہے۔ پھر اگر ایک سے زیادہ کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکو گے، ایسا اندیشہ ہو تو ایک پر ہی بس کرو، یا اپنی کنیز جس کے تم مالک بن گئے ہو تاکہ بے انصافی سے بچ جاؤ۔ عورتوں کو ان کے مہر دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دے تو اچھا سمجھ کر کھا سکتے ہو۔ بے عقل لوگوں کو اپنے وہ مال نہ دینا جسے اللہ نے تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، اس میں سے ان کو ضرور کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان کو بھلی بات کہتے رہو۔ جانچ کر لیا کرو یتیموں کی، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، پھر اگر ان میں سمجھ بوجھ اور صلاحیت دیکھ لو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اس جلدی میں فضول خرچی کر کے کہ بڑے ہو کر اپنا مال مانگو گے۔ ان کا مال کھا نہ جانا۔ یتیم کی خبرگیری کرنے والا اگر مالدار ہو تو اسے ہر طرح بچنا چاہیے، اور محتاج ہو تو واجبی طریقے سے لے سکتا ہے۔ پھر جب یتیموں کو مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لیا کرو، اور حساب لینے کو تو اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ جب ماں باپ اور قریبی رشتہ دار مال چھوڑ کر مر جائے اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، اس میں جو چھوڑ کر مرے ماں باپ اور ناطے والے، وہ مال تھوڑا ہو یا بہت، ہر حال میں وارثوں کا حصہ طے ہو گیا ہے۔ وراثت کی تقسیم کے وقت رشتے ناطے والوں کے ساتھ یتیم محتاج بھی حاضر ہو تو ان کو بھی اس میں سے کھلا دو، اور بات کہو تو ان کو بھلے آدمیوں کی طرح اچھی سی بات کہہ دو۔ لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس اور کمزور اولاد چھوڑ کر مر جاتے تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنے اندیشے ہوتے۔ اپنے آپ پر خیال کر کے خود ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح بچنا چاہیے، اور جب بات کہی جائے تو ٹھیک اور سیدھی بات کہی جائے۔ یتیموں کا مال جو لوگ ناانصافی سے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، اور وہ بھڑکتی آگ میں بہت جلد داخل ہوں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ پھر اگر 2 سے زیادہ صرف لڑکیاں ہوں تو جائیداد میں ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو اسے آدھا دیا جائے۔ اگر میت کو اولاد ہے تو ماں باپ میں ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا۔ بس اگر میت کو اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہو تو میت کی ماں کو تیسرا حصہ ملنا چاہیے۔ پھر اگر میت کو کئی بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ میت کی وصیت پوری کر دینے کے بعد اور میت کے ذمے جو قرض ہو اس کی
ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال میں یہ حصے نکالے جائیں۔ تمہارے ماں باپ ہو یا اولاد، تم کو نہیں معلوم کہ تمہیں نفع پہنچانے میں سب سے قریب کون ہے؟ یہ سب حصے تو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ بے شک اللہ ہی سب علم اور حکمت کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائے اور انہیں اولاد نہ ہو تو ان کے مال میں تم کو آدھا حصہ ہے۔ اگر وہ اولاد چھوڑ کر مری ہے تو تم کو ان کے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا۔ ان کی جو وصیت ہو اسے پورا کرنے کے بعد اور ان پر قرض ہو اسے ادا کرنے کے بعد، اور تمہاری عورتوں کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے اگر تم کو اولاد نہ ہو تو 1/4 ملے گا۔ پھر اگر تم اولاد چھوڑ کر مرو تو تمہاری بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ وصیت جو تم کر گئے اسے پوری کرنے کے بعد اور تم پر باقی رہے خرچ کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ بانٹی ہوگی۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث کا معاملہ آوے جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو مگر اس کو بھائی بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا۔ اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 مال میں سب شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی وصیت کے پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی جس میں کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت جانے اور اللہ بھی خوب جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کو تھام لو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لے گا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے نکل بھاگے تو اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ کو جا پڑے گا، اور اس کو اور بھی زیادہ بے عزت کرنے والا عذاب وہاں پر ہوگا۔ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے تو اپنے میں سے 4 گواہ ان پر لاؤ۔ پھر اگر یہ لوگ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا پھر اللہ ان کے چھٹکارے کا کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے 2 مرد بدفعلی کرے تو ان کو مارو پیٹو۔ پھر اگر توبہ کرے اور اپنی حالت سدھار لے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دراصل اللہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی اور جہالت کے سبب کوئی برا کام کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، بس اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ ہرگز توبہ نہیں کہلاتی جو برے کام کرتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں کسی کے سامنے موت موجود ہوتی ہے تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی توبہ قبول نہیں جو کفر کی حالات میں مر جاتے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے دکھ کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اے ایمان والو، تم کو حلال نہیں کہ زبردستی اور ان کی مرضی کے خلاف عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اپنا دیا ہوا ان سے واپس لینے کے لیے ان کو تنگ بھی مت کرو۔ ہاں مگر کسی عورت نے بد چلنی کا کھلا جرم کیا ہو، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے
گزر بسر کرو، اگر وہ تم کو اچھی نہ لگے تب بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی اور خوبی رکھی ہے۔ اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری کو لانا چاہو اور پہلی کو بہت زیادہ مال دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لینا۔ کیا تم بہتان اور کھلے گناہ سے یہ چیزیں لینا چاہو گے اور اس طرح دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر لذت حاصل کر چکے ہو اور ان عورتوں نے نکاح میں آ کر تم سے وفاداری کا پکا وعدہ اور اقرار کیا تھا، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر جو پہلے ہو چکا یہ بڑی بے شرمی اور بڑے غضب کا کام ہے اور بہت ہی بد چلنی کا راستہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری پتنیوں تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں، اور جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو حرج نہیں، تم پر تمہاری نسل کے یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں، اور دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نکاح میں بندھی عورتیں یعنی شوہر والی عورتیں ان سے بھی نکاح حرام ہے، ہاں جن کے مالک ہو گئے تمہارے سیدھے ہاتھ یعنی کنیزیں یا جنگ میں پکڑی ہوئی عورتیں تو اور بات ہے۔ اللہ کی کتاب کے یہ آدیش تم پر لاگو ہے، اس کے سوا تم کو دوسری عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، مہر میں مال ادا کر کے عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، پاک دامنی قائم رکھنے کے ارادے سے، صرف مستی نکالنے کی کوئی اجازت نہیں۔ پھر جن عورتوں کو تم استعمال میں لا چکے ہو ان کا طے کیا ہوا مہر برابر ادا کرو جو فرض ہے، مہر طے کرنے کے بعد بھی آپسی سہمتی سے کم یا زیادہ کرے تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تم میں سے جو آدمی آزاد مومن خاندانی عورتوں سے نکاح کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو پھر جو تمہارے قبضے میں ایمان والی کنیزوں ہو ان سے نکاح کر لو، تمہارے ایمان کا حال اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ایک دوسرے کے ساتھی ہو، ان کے مالکوں کی اجازت کے بعد ہی ان کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ دستور کے مطابق کنیز کو بھی بھلے طریقے سے مہر ادا کرو، شرط یہ ہے کہ پاک دامن ہو، نہ بدکار ہو اور چھپی دوستی کرنے والی بھی نہ ہو۔ کنیزیں جب نکاح کے گھیرے میں آ جانے کے بعد بدکاری کرے تو آزاد عورتوں کو جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ان پر ہوگی۔ تم میں سے کنیز کے ساتھ نکاح کی اجازت اس کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور صبر کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اللہ تو واقعی بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے صاف صاف آدیشوں کو بیان کر دے اور چلا دے تم کو ان کے سیدھے راستے پر جو تم سے پہلے نیک
گزر چکے ہیں اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تو بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ گناہوں کے کاموں سے تمہاری واپسی پر اللہ نے توبہ قبول کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور جو لوگ گندے مزے لینے کے پیچھے پڑے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو برائی میں ڈھکیل کر بہت پیچھے لے جائے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے سب بوجھ ہلکے کر ڈالے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق ہڑپ کر کے نہ کھا جانا۔ ہاں، آپس میں راضی ہو کر ویاپار اور سوداگری کی کھلی اجازت ہے، اس کے خلاف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ تم پر مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اور جو کوئی بھی ظلم و زیادتی سے کسی کا مال ہڑپ کرے گا تو ہم جلد اسے آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کر دیا گیا ہے، تو ہم تمہارے دوسرے قصوروں کو معاف کر دیں گے اور جنت میں تم کو عزت و آدر والا پرویش عطا فرمائیں گے۔ جس بات میں اللہ نے ایک دوسرے پر تم کو بڑائی اور فضیلت عطا کی ہے، اس کا ارمان مت کرو۔ مرد جیسے عمل کریں گے ویسا بدلہ ان کو ملے گا، عورتوں نے جیسا عمل کیا ہوگا ویسا حصہ ان کو بھی ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور جو مال ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر مر جائے، اس کے لیے ہم نے حقدار وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارا قول و قرار ہوا ہے ان کو بھی ان کا حصہ دیتے رہو۔ اللہ تو ہر چیز کو روبرو دیکھ رہا ہے۔ مرد افسر اور محافظ ہے عورتوں پر۔ ایک دوسرے پر بڑھائی کی وجہ سے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، تو جو نیک چلن عورتیں ہوتی ہے وہ ادب والی اور تابع فرمان ہوتی ہے۔ مردوں کے چھپے بھید اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت اس طرح کرتی ہے جیسے حفاظت کرنا اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ پھر جب تم کو عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ پڑے تو پہلے ان کو خوب سمجھا کر زبانی نصیحت کرو، پھر نہ مانے تو بس بستر سے الگ رکھو یا ہلکی مار مارو۔ پھر اگر تمہارا کہنا مان کر چلنے لگے تو الزام کے بہانے مت ڈھونڈو، اللہ بڑا عالیشان بلند مرتبے والا موجود ہے۔ اگر تم کو ڈر ہو کہ بیوی اور شوہر کی ان بن سے ضد اور پھوٹ بڑھتی جا رہی ہے تو مرد کے خاندان سے ایک پنچ کھڑا کرو، اور عورت کے خاندان سے بھی ایک انصاف کرنے والا مقرر کرو۔ اگر دونوں صلح چاہیں گے تو اللہ ان کے بیچ ملاپ کرا دے گا، اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کی بندگی پر قائم رہو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ساجھی نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتے ناتے والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور اجنبی دور کے پڑوسی سے بھی اچھا سلوک کرو، اور تھوڑی دیر کے لیے پہلو میں بیٹھنے والے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ چلتے مسافروں اور اپنے قبضے کے نوکر چاکر سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے رہو۔ بے شک اترانے اور بڑھائی
ہانکنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بہت برے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنی کرپا سے دیا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایسی نعمت کی ناشکری کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، جن کا ایمان نہیں اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا، تو سمجھ لو کہ وہ تو بہت برا ساتھی ہے، اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے، اور اللہ تو ان کو ہر حال کی خبر رکھتا ہے۔ بے شک اللہ کی عدالت میں ایک ذرہ برابر کسی کا حق مارا نہ جائے گا، اگر نیکی ہوگی تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا بدلہ پردان کرے گا۔ پھر ان کی کیا گت بنے گی جب ہم پر امت میں سے گواہ اللہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ جو لوگ انکاری ہوئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، اس دن آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین نگل کر برابر کر دے، اور اللہ سے کوئی بات چھپا کر رکھنا ان کے بس میں نہ ہوگا۔ ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں رہو اور کیا کہتے ہو نہ جانے تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور ناپاکی کی حالت میں ہو تو جب تک یعنی غسل نہ کر لو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ ہاں، ایسی حالت میں چلتے ہوئے راستے میں نماز کی جگہ سے مجبوری کے کارن گزرنا پڑے تو اور بات ہے، اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی شوچ کر کے آیا ہو یا عورت سے سنبھوگ کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی ہاتھ پھیر لیا کرو اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر، اللہ تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، پھر بھی وہ بھٹکنا مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی ٹھیک راستے کو چھوڑ دو۔ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمن کون کون سے ہیں، کافی ہے اللہ نگہبانی کے لیے اور کافی ہے اللہ مدد کرنے کے لیے۔ یہودیوں میں ایسے بھی ہیں جو بات کو بےڑھب کر کے اس کے رخ کو بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا، مانیں گے نہیں، اور تو ہی سن کہ سنایا نہ جائے، اور رائنا کہا انہوں نے اپنی زبان کو موڑ دے کر۔ دین میں عیب لگاتے ہیں اور چھینٹا کشی کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا تو اس وقت ہوتا جب وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اللہ کا کلام اور مان بھی لیا، اور کہتے کہ سن لیجئے ہماری رعایت کیجئے، تو ان کی بات ٹھیک ہوتی، لیکن ان کی کفر والی بکواس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ اب ان میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل فرمائی ہے، جو تمہارے پاس والی کتاب کو سچ بتلاتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دے اور ان کو پیٹھ کی طرف پلٹ دے یا ان پر لعنت کرے، جیسے شنیوار والوں پر ہم نے لعنت کی پھٹکار برسائی تھی، اور اللہ نے جو حکم کر دیا تو پھر ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ کبھی ایسے کو نہیں بخشے گا
جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اور اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کسی نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پوتر بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہے پوترتا اور ستھرائی عطا کر دے، اور کسی پر بھی دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھتے جاؤ کہ اللہ پر کیسی جھوٹی باتیں باندھتے ہیں جو کھلا ہوا گناہ ثابت ہونے کو کافی ہے۔ بھلا تم نے دیکھا ان کا حال جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، پھر بھی جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے یہ لوگ بہت زیادہ اچھے راستے پر ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی، اور جس کسی پر اللہ نے لعنت کی پھٹکار برسائی تو اس کے لیے کسی کو بھی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ پھر تو یہ دوسرے کسی کو رتی برابر بھی نہ دیں گے۔ یا حسد کرتے ہیں یعنی جلتے ہیں ان لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے فضل میں سے عطا کر دیا، سو ہم نے تو ایسا فضل ابراہیم کے گھرانے پر بھی کیا تھا۔ کتاب اور دانائی کے ساتھ ہم نے ان کو ایک بڑا راجیہ بھی پردان کیا تھا۔ پھر ان میں سے کوئی تو کتاب پر ایمان لا کر امن میں آ گیا، اور کوئی اس سے ہٹ گیا تو اس کو جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ جو لوگ انکاری ہوئے ہماری آیتوں کے، ان کو ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھال پک اور گل کر جھڑ جائے گی، فوراً ہم دوسری کھال پہلی چمڑی کی جگہ پر بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہے۔ اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ جو بھی ایمان لائے اور نیک کام کر کے آئے، ان کو ہم جنت کے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ یہاں پر ہمیشہ کو یہ لوگ رہا کریں گے، وہاں پر ان کے پاکیزہ اور صاف ستھرے جوڑے باندھے جائیں گے، اور ہم ان سب کو گھنی چھاؤں میں جگہ دیں گے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کی امانت انہیں برابر واپس کرو۔ جب بھی لوگوں کے بیچ جھگڑے کا فیصلہ کرو تو نیائے اور انصاف سے فیصلے کیا کرو۔ اللہ تو اس قرآن کے ذریعے تم کو سب سے اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، اور تم میں سے جن لوگوں کو کام چلانے کے لیے صاحب اختیار بنایا گیا ہے ان کا بھی کہنا مانتے رہو۔ پھر بھی اگر کسی بات پر تم میں جھگڑا ہو جائے تو سب مل کر پلٹ آؤ اللہ اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر ان کے ارادے یہ ہے کہ اپنے جھگڑے شیطان صفت سرداروں کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ انہیں تو یہی حکم ہوا تھا کہ وہ شیطان کے انکاری ہو کر بغاوت کر دیں۔ شیطان تو بہت چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور لے جا کر پھینک دے۔
اور جب کہا جائے ان سے کہ اللہ نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس کی طرف آ جاؤ اور رسول کی طرف کے ہو جاؤ، تو تم نے دیکھ لیا کہ بگاڑ والے دوگلے لوگ تمہاری طرف آنے میں دوسروں کو بچکاتے ہیں اور خود بھی کتراتے ہیں۔ پھر کیا ہی برا حال ہوتا ہے ان کا جب اپنے ہاتھوں کے کرتوت سے مصیبت کے شکار ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں اللہ کی قسموں کھاتے ہوئے آپ کے پاس کہ ہمارا ارادہ تو اچھا تھا اور ہم تو میل ملاپ ہی چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں کا حال تو بس اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تم ان کے پیچھے نہ پڑو، ہاں نصیحت ضرور کرتے رہو اور ان کو ایسی بات کہہ کر سمجھاتے رہو جو ان کے دل پر اثر کرے۔ جو بھی رسول ہم نے بھیجا تو اللہ کا یہ فرمان اس کے ساتھ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے اور ایسے لوگ جو خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور رسول بھی اللہ سے ان کے حق میں بخشش کی درخواست کرتے تو یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے آپ کے رب کی، جب تک یہ لوگ اپنے سب جھگڑوں میں آپ ہی کا حکم قبول نہ کریں گے تب تک ان کو ایمان حاصل نہیں ہوگا، اور آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں بھی خفا نہ ہو، بلکہ آپ کا فیصلہ راضی خوشی سے قبول کرے اور ہر طرح سے مان لے۔ اگر ہم ان پر یہ حکم لگا دیتے کہ اپنی جان کو قتل کرو اور گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو اس حکم پر عمل نہ کر سکتے مگر بہت تھوڑے سے لوگ، اور اگر وہ صرف اسی پر عمل کرتے جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہوتا اور زیادہ مضبوطی سے ثابت قدمی کا یہی طریقہ ہے۔ اور اگر وہ ہمارے حکم کے مطابق ہی کرتے تو ہم ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا بدلہ دیتے، تب تو ہم ان کو سیدھی راہ پر چلا دیتے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جیسے نبی، صدیق اور شہید ہونے والے اور نیک لوگ، اور یہ کیا خوب اچھے ساتھی اور دوست ہیں۔ یہ بڑا ہی فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تو کافی ہے علم رکھنے والا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ اور حفاظت کا سامان ساتھ رکھا کرو، پھر کوچ کرو جیسا موقع ہو، ٹکڑیوں کی شکل میں بھی یا سب کے سب اکٹھے ہو کر بھی، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو تیاری میں دیر لگا دیتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اگر تم کو اللہ کا فضل پہنچ جائے تو پھر اس طرح بات کرے گا جیسے تم میں اور اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اور حسرت سے کہے گا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، آج بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچنا چاہتے ہو ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب ہو جائے، ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑائی نہ کرنے میں تم کو کیا اجر ہو سکتی ہے، جبکہ بہت سے مرد، عورت اور کمزور بچے تک
کچل دیے گئے ہیں اور بے بسی میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس بستی سے ہم کو نکال لے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ اب تو کسی کو اپنی طرف سے ہمارا سہایک بنا کر کھڑا کر دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کسی خاص مددگار کو بھیج دے۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو انکاری ہیں وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو تم بھی شیطان کے مددگاروں کو قتل کرو، یقیناً شیطان کا داؤ پیچ بہت ہی کمزور ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روک رکھو اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر لڑائی کا حکم لگایا گیا تو ان میں سے ایک ٹولی لوگوں سے ایسی ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر ان کو پڑ گیا اور کہنے لگے کہ اے رب ہمارے، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت اور ڈھیل ہم کو کیوں نہیں دی؟ تم کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے اور صرف اللہ سے ڈرنے والوں کی آخرت بہت ہی اچھی ہے۔ تمہارا وہاں دھاگے برابر بھی نقصان نہ ہوگا۔ جہاں بھی تم رہو گے موت ہر حال میں تم کو پکڑے گی۔ اگر مضبوط قلعوں میں بھی محفوظ رہو گے تب بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ اگر ان کو کامیابی ہوتی ہے تو ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی، لیکن اگر ان کو ناکامی ہاتھ آتی ہے تو نبی کی تدبیر پر الزام رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوئی۔ آپ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہی برا حال ہے کہ کوئی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ اے آدمی، تجھ کو جو کچھ بھی سکھ، چین اور خوشحالی آئے تو وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ پڑے تو اس کا سبب اور سبب اے انسان تیری طرف ہے، اور اے نبی ہم نے آپ کو انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے واقعی اللہ کا حکم مان لیا، اور جو الٹا پھر گیا تو ہم نے آپ کو ان کی نگرانی کے لیے تو بھیجا نہیں ہے۔ خود آ کر کہتے ہیں کہ ہم کو حکم ماننا قبول ہے، اور آپ کے پاس سے باہر جا کر کچھ لوگ رات میں چھپ کر آپ کی بات کے خلاف صلاح کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو بھی چھپا کر طے کرتے ہیں اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اب تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھو، سب کام بنانے کو اللہ کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو یہ اس میں بڑا فرق پاتے۔ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو اس کو خوب مشہور کر کے افواہ پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اس خبر کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچا دیتے یا اپنے ذمہ دار لوگوں کے حوالے کرتے تو اس کی جانچ پڑتال کرنے والے اس کی صحیح حقیقت کا پتہ لگا لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کچھ کو چھوڑ کر دوسرے لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ بس آپ تو لڑے جاؤ اللہ کی راہ میں، آپ پر صرف اپنی جان کی ذمہ داری ہے، اور تاکید کر کے ایمان والوں کا حوصلہ بڑھاتے رہو۔ ایسا کرو گے تو بہت قریب ہے کہ اللہ انکاری لوگوں کی لڑائی کا زور توڑ ڈالے گا، اور اللہ کی جنگی طاقت بہت زیادہ سخت ہے۔
اور لڑائی کو بند کر دینے میں بھی اس کی طرف سے بڑی کارروائی ہوتی ہے۔ جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے تو اس میں سے ایک حصہ اس کے نصیب میں بھی آئے گا، اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے تو اس پر بھی اس برے کام کا بوجھ آ پڑے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر نگہبان ہے اور ہر سمے موجود ہے۔ اور تم کو جب کوئی سلام کرے تو اس کو اچھے شبدوں میں یا ویسے ہی شبدوں میں سلام کا جواب لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن لا کر جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچ بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ تم کو کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں دو طرف ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو ان کے کرتوت کے سبب انہیں الٹا پھیر دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے راہ سے دور پھینک دیا اسے تم ہدایت پر لے آؤ گے؟ اور خوب سمجھ لو کہ جس کو اللہ راہ نہ دے تم اس کے واسطے کہیں سے راہ نہ پاؤ گے۔ یہ تو چاہتے ہیں تم بھی انکاری بن جاؤ جیسے یہ انکاری ہے، تاکہ تم اور وہ سب برابر ہو جاؤ۔ بس اب تم ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں یہ ہجرت کر کے نہ آ جائے، اور اس بات کو وہ قبول نہ رکھے تو ان کو جہاں بھی پاؤ پکڑو مارو، اور پھر ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ۔ البتہ وہ لوگ جو کسی ایسی قوم کے ساتھ رہتے ہیں جس سے تمہارا کوئی صلح نامہ طے ہو گیا ہے، یا ایسے لوگ جو تمہارے پاس اس مقصد سے آتے ہیں کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہیں کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے، کیا کرے ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور آزمائی کرنے دیتا اور تم سے یہ لوگ لڑنے بھی لگتے، بس اگر ایسے لوگ تم سے الگ رہے اور لڑائی نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا راستہ نہیں رکھا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تم پاؤ گے جو چاہتے ہوں گے کہ تم سے اور اپنی قوم سے بہتر ہو کر امن سے رہے، مگر جب کسی فتنہ فساد میں انہیں الجھایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے منہ کود پڑتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے نہ ہٹ جائے اور صلح سے پیش نہ آئے اور اپنے ہاتھ نہ روک لے تو جہاں انہیں پاؤ پکڑ لو اور مار ڈالو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تم کو کھلی اجازت دے دی ہے۔ انجانے میں بھول چوک کے سوا ایمان والوں کا کام نہیں کہ ایمان والوں کو مار ڈالے، اور جس نے کسی مومن کو بھول سے بھی قتل کر دیا تو اسے ایک مسلمان کی گردن آزاد کرنی ہوگی، اور قتل کے پورے ہر جانے کی رقم مقتول کے گھر والوں کو سونپنی ہوگی، مگر وہ لوگ اس رقم کو خود ہی معاف کر دے تو اور بات ہے۔ پھر اگر یہ مقتول مسلمان کسی ایسی قوم کا ہو جو تمہاری دشمن ہو تو صرف ایک مسلمان کی گردن آزاد کرنی ہوگی، اور اگر یہ مقتول کسی ایسی قوم کا آدمی تھا جن کے ساتھ تمہارا صلح نامہ ہو چکا ہے تو خون بہا کی پوری رقم اس مقتول کے رشتہ داروں کو دینی ہوگی، اور ایک مسلمان کی گردن بھی آزاد کرنی ہوگی۔ پھر جس کو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، یہ توبہ ہوگی اللہ سے گناہ معاف کروانے کی، اور اللہ تو خوب جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے،
اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو قید ہوگا، اور اس پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا اور اللہ نے ایسے پر لعنت کی پھٹکار برسائی اور اس کے لیے بڑا زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں باہر نکلو تو جانچ پڑتال سے کام لیا کرو، اور جو تم کو سلام کہے اس کو مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ کیا تم بھی چاہنے لگے دنیا کی زندگی کا سامان اور مال؟ تو جان لو کہ اللہ کے پاس بہت مالے غنیمت ہے، تم بھی اس کے پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اب سوجھ بوجھ سے کام کرنا، اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ ایمان والوں میں جو لوگ بدن کے نقصان یا کسی وجہ کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو لوگ جان اور مال لگا کر اللہ کی راہ میں جہاد میں حصہ لیتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے گھر بیٹھنے والوں سے ان مجاہدین کو درجے میں زیادہ بڑائی عطا فرمائی ہے جو اللہ کے راستے میں جان و مال کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ نیک بدلے کا وعدہ تو سب سے ہے، مگر مجاہدین کا بدلہ گھر بیٹھنے والوں کے مقابلے میں فضیلت میں بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ سب درجے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں جو بخشش اور رحمت کا سبب ہے، اور اللہ تو بڑا بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ خود اپنا نقصان کرنے میں رہے، ان کی جان نکالنے کے لیے جب فرشتے پہنچے تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں ملے، تو وہ جواب میں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم ملک میں بے بس تھے۔ فرشتے جواب میں بولتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ تم ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے؟ بس ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو پرائے بس میں ہیں، آدمی، عورتیں یا لڑکے، ملک سے باہر نکلنے کا کوئی ہیلا بہانہ بھی نہیں پاتے اور سفر کے راستے سے بھی بے خبر ہے تو اور بات ہے۔ بس امید ہے کہ ایسوں کو تو اللہ معافی دے گا، اور اللہ تو بڑی آسانی دینے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی وطن چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑا، وہ زمین میں گنجائش کے بڑے موقع پائے گا، اور جو کوئی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف چل پڑا، پھر راستے میں اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا اجر اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کی حالت میں ہو، یا اگر تم کو خوف ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے، تو تم پر گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کر لو، یعنی کچھ کم کر دو۔ کافر لوگ تو واقعی تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ جنگ کے وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مسلمانوں میں موجود ہو اور ان کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لیے رہے، پھر جب یہ جماعت سجدہ کر لے تو تم سے ہٹ کر چلی جائے، اور دوسری جماعت جو ابھی تک نماز ادا نہیں کر سکی تھی، ان کی جگہ آ کر آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار ساتھ رکھے۔ کافر تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیار اور جنگ کے سامان سے ذرا بے خبر ہوئے کہ وہ تم پر اچانک حملہ کر کے سب مل کر ٹوٹ پڑے۔ ہاں، اگر بارش کی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے کبھی اپنے ہتھیار اتار رکھو تو کوئی گناہ نہیں، اور تب بھی بچاؤ کا ضروری سامان تو ساتھ
ہی ساتھ رکھا ہی کرو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب نماز پوری کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر جاری رکھو، پھر جب اطمینان کی حالت ہو جائے تو قائم رکھو نماز کو، بے شک نماز تو ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اور تم ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں سستی مت کرنا۔ اگر تم تکلیف اور درد اٹھا رہے ہو تو یہ لوگ ٹھیک تمہاری طرح بے آرام ہو کر دکھ اٹھا رہے ہیں، اور تم تو اللہ سے اجر کی امید باندھ کر کام میں لگے ہو، جبکہ ان کو ایسی کوئی امید نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرما دی حق کی بنیاد پر، تاکہ انسانوں کے بیچ آپ فیصلہ کر سکے اس انصاف پر جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے، اور تم دغا بازوں کی وکالت نہ کرنا، اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتے رہو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرفداری میں کوئی بحث نہ کرو جو اپنے جی میں کپٹ رکھتے ہیں، بے شک جو لوگ دغاباز گنہگار ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لوگوں سے اپنا حال چھپانے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن اللہ سے تو اپنا حال چھپا ہی نہیں سکتے۔ جب رات کو گپت مشورے کی بات اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، تب بھی اللہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ان کے سارے کام پر اللہ نے گھیرا ڈال دیا ہے۔ مسلمانوں، سنتے ہو تم نے دنیا کی زندگی میں ایسے لوگوں کی طرفداری میں بحث و تکرار کر لی، لیکن قیامت کے دن ان کے جھگڑے میں کون پڑے گا اور کون ہے جو ان کی وکالت کر سکے؟ اور جو کوئی برا عمل کرے یا خود اپنا ہی نقصان کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی کی درخواست کرے تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پائے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو خود اپنے آپ ہی کا نقصان کرے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی اپرادھ اور گناہ تو خود کرے اور پھر کسی بے گناہ پر الزام لگا دے تو اس نے بڑا بہتان باندھا اور کھل کر گناہ سمیٹ لیا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک ٹولی نے آپ کو غلط فہمی میں ڈالنے کی ترکیب بنا لی تھی، اور یہ کیا کسی کو جھانسا دے سکیں گے مگر خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اللہ نے تو آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا واقعی آپ پر بہت ہی بڑا فضل ہے۔ ان کے بہت سے چھپے مشورے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں مگر کوئی صدقہ دینے یا نیک کام کرانے کی بات چلائے اور لوگوں میں سدھار اصلاح ہو جائے، اور پھر ایسے سب کام اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے کرے تو ہم ایسے آدمی کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور جو کوئی خلاف کرے رسول کے جبکہ کھل کر ظاہر ہو چکی اس پر سیدھی راہ کی بات اور چلے ایمان والوں کی راہ سے الگ راہ پر، تب تو ہم بھی اس کو ڈھکیل کر پھینک دیں گے جس طرح وہ مڑنے لگا تھا، اور ڈال دیں گے پھر اس کو جہنم میں،
اور یہ بہت ہی بری جگہ ہوگی جہاں یہ پہنچ گیا۔ اللہ اسے کبھی نہیں بخشے گا جو کسی کو اس کا شریک بنائے اور اس کے سوا دوسرے گناہوں پر جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ کے سوا زنانی چیزوں کو پکارتے ہیں اور شیطان مردود کی دعوت پر چل پڑے ہیں۔ شیطان پر اللہ نے لعنت کی، اس نے کہا تھا کہ میں اپنا خیال حصہ تیرے بندوں سے وصول کروں گا اور بہکا دوں گا ان کو اور بڑی دور کی سجھاتا رہوں گا کہ میرا بھی حکم ماننے لگے، پھر جانوروں کے کان پھاڑ دیں گے اور ان کو جھانسا دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کے الٹ پھیر میں لگ جائیں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے بس وہ کھلے ہوئے نقصان میں ڈوب گیا۔ شیطان ان سے جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور جھوٹے خیالوں کے چکر میں ڈالتا ہے، اور شیطان کے سب وعدے جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پا سکیں گے۔ اور جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور نیک عمل میں لگے رہے ان کو ہم داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہی ان کا رہنا بسنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی ہوگی؟ اور کس کی ہوگی؟ جنت کا داخلہ تمہاری فرضی اچھا سے نہیں ہوگا، اور اہل کتاب لوگوں کی بناوٹی باتوں کا بھی کوئی وزن نہیں، بس جو کوئی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ اور جو کوئی نیک کام کر کے آئے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہاں مگر ہو ایمان والا، تو ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے اور کسی پر تل برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور دین میں اس سے اچھا کون ہوگا جس نے اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکا دیا اور نیکی میں لگ گیا اور ابراہیم کی ملت پر چل پڑا جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف کا ہو گیا تھا، اور اللہ نے بھی ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے، اور سب چیزوں کو اللہ نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یتیم عورتوں سے نکاح کے حکم کا آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو اس کی اجازت دیتا ہے، اور جو کچھ اس کے پہلے تم کو کتاب میں سے پڑھ کر سنایا گیا ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ ان کا جو کچھ حق نکلتا ہے وہ دیتے نہیں تھے، اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو تو اب تم کو اس اجازت کے بعد حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ اور یتیم بے بس بچوں کے سمبندھ میں بھی یاد رکھو کہ تم کو یتیموں کے بارے میں انصاف پر کھڑے رہنا ہے، اور جو نیکی بھی کرو گے اللہ کو ہر حال میں معلوم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو ڈر پڑ گیا ہو اپنے شوہر کے لڑائی جھگڑے سے یا جی بھر جانے سے شوہر بے رخی کرتا ہو تو ان دونوں کو کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کوئی صلح سمجھوتا کر لے، اور صلح میں بھلائی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ دل کا جھکاؤ تنگدلی کی طرف ہو جاتا ہے، پھر بھی احسان کرتے جاؤ اور پرہیزگاری سے کام لو، اور سچ جانو کہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اگر تم چاہو تب بھی ایک وقت میں
کئی عورتوں کے ساتھ برابر سلوک نہیں کر سکو گے تو پھر ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف زیادہ جھک جاؤ اور دوسری کو بیچ میں ادھر لٹکتی چھوڑ رکھو۔ اور اگر ویوہار کو ٹھیک رکھو گے اور بچنے کی باتوں سے بچتے رہو گے تو اللہ غلطی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اگر دونوں الگ ہو گئے تب بھی اللہ ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ بڑا وشال اور حکمت والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ اور یقیناً ہم نے وصیت فرما دی تھی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب پا چکے تھے، اور تم کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر نہ مانو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں سب کا سب صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کو کسی کی کچھ بھی پرواہ اور ضرورت نہیں، وہ تو ہر طرح کی تعریفوں کے قابل ہے۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ اے انسانوں، اگر وہ چاہے تو تم کو یہاں سے ہٹا دے اور لے آئے دوسروں کو، اور اللہ کو اس پر قدرت ہے۔ جو کوئی چاہے ثواب دنیا کا تو بس اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر۔ اگر تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، ہر حال میں اللہ کے لیے گواہی دو۔ اگر کوئی مالدار ہو یا ضرورت مند تو اللہ تم سے زیادہ ان کا شبہ چنتک ہے۔ انصاف کرتے وقت جی کی چاہ پر مت چلو۔ اگر تم دبی زبان سے یا لگی لپٹی گول مول بات کہو گے، ہر حال میں اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ ایمان والو، ایمان پر جمے رہو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے اس رسول پر نازل فرمائی ہے، اور ایمان رکھو اس کتاب پر جو اس نے اس کے پہلے نازل کی تھی۔ اور جو کوئی انکاری ہوا اللہ کا، فرشتوں کا، اس کے کتابوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ بھول بھٹک کر بہت دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لا کر انکاری ہو گئے، پھر ایمان میں آئے، پھر انکار میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ منافق جو دوگلے لوگ ہیں ان کو دکھ کی مار پڑنے کی بشارت دے دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر انکاریوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کی دوستی سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بے شک عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ اور بے شک اللہ تو حکم اتار چکا تم پر کتاب میں کہ جب بھی تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے تو ان کے ساتھ کبھی مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ جائے، ورنہ تم بھی ان کے ہی جیسے ہو جاؤ گے۔ سچ جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے۔ منافق تو موقع کی تلاش میں لگے بیٹھے ہیں۔ اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح مل گئی تو کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر انکاریوں کو منافق تو موقع کی تلاش میں لگے بیٹھے ہیں۔ اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح مل گئی تو کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر انکاریوں کو کچھ حصہ ہاتھ لگا تو ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر گھیرا نہ ڈال دیا تھا؟ ایمان والوں کے وار سے تم کو ہم نے بچایا ہے۔ خوب سن لو کہ ان کا اور تمہارا اصل فیصلہ تو اللہ قیامت کے دن فرما دے گا، اور اللہ تو ایمان والوں کے خلاف کافروں کو کوئی راستہ ہرگز نہیں دے گا۔
منافق لوگ اللہ کو دگا دیتے ہیں، اللہ تو ان کے فریب میں ان کو ہی پھنسا دے گا، اور جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ بیچ میں ادھر لٹک کر ڈاوا ڈول ہے، نہ ان کی طرف ہوئے اور نہ ان کی طرف کے ہو سکے، اور جس کو اللہ راستے سے دور پھینک دے تم اس کے لیے ہرگز راہ نہ پاؤ گے۔ اے ایمان والو، تم مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ کیا تم اللہ کی طرف سے سزا پانے کا کھلا ہوا الزام اپنے آپ پر لگانا چاہو گے؟ بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے، مگر جو توبہ کر لے اور اپنا سدھار کر لے اور اللہ کی رحمت کے دامن کو تھام لے اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے، تب ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھی مانے جائیں گے، اور اللہ بہت ہی جلد ایمان والوں کو بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے شکر مانا اور ایمان پر جمے رہے تو تم کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا، اور اللہ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جانتا ہے۔ بری بات کا چرچا کرنا اللہ کو پسند نہیں، مگر جس پر ظلم ہوا ہو تو اور بات ہے، اللہ تو سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم نے ظالم کے کرتوت کھول سنائے تو حرج نہیں، یا چھپائے رکھ کر برائی کو معاف کر دیا تو جانو کہ اللہ بڑی قدرت رکھنے کے باوجود بھی معاف کرتے رہتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے انکاری ہیں اور اس ارادے میں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نکالے، اور کہتے بھی ہیں کہ ہم کچھ رسولوں کو مانیں گے اور باقی کو نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے بیچ ایک اور راہ نکال لے، ایسے لوگ تو پکے کافر ہیں، اور ہم نے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ بھی ایمان رکھے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور تمام رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں مانتے، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اجر سے نواز دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشش فرمانے والا مہربان ہے۔ کتاب والے سوال کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کتاب اتار لاؤ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی مانگیں ایسی ہے لوگ کر چکے ہیں، یہاں تک کہ دیا کہ اللہ کو ہمارے سامنے دکھلا دو۔ ان کے اس ظلم کے سبب ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر بہت سی نشانیاں پہنچ جانے کے بعد بھی گائے کے بچے کو پکڑ بیٹھے اور اس کو پوجنے لگے، تب بھی ہم معاف کرتے رہے، اور ہم نے تو موسیٰ کو روشن اور صاف دلیل عطا کی تھی، اور ہم نے ان سے قول و قرار لینے کے لیے طور پہاڑ ان پر ادھر لٹکا دیا، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان کو یہ حکم بھی دیا کہ شنیوار کے دن میں کوئی زیادتی مت کرنا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لے کر ہی چھوڑا، پھر انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس سے مکر گئے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور یہ بھی بکواس کرنے لگے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، بس ان میں کے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے، اور ان کے کفر کے سبب اور جو مریم پر
بڑا بہتان لگانے والی ان کی بکواس تھی، اس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی پھٹکار برسا دی، اور ان کا یہ جھوٹا دعویٰ کہ ہم نے قتل کر ڈالا مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کا رسول تھا، جبکہ نہ تو وہ اس کو قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے، لیکن ان کے آگے عیسیٰ جیسی صورت بن گئی جس کا ان کو شک پڑ گیا، اور جو لوگ اس بارے میں کئی باتیں اختلاف کی کرتے ہیں وہ سب شک و شبہ کی باتیں ہیں، اس بات کی ان کو کوئی جانکاری اور صحیح خبر نہیں، بس اٹکل اور گمان پر چل نکلے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے عیسیٰ کو وہ لوگ ہرگز قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف بلندی پر اٹھا لیا، اور اللہ تو بڑا غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کتاب پانے والوں میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان کتاب والوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان یہودی بنے لوگوں کے ظلم کے سبب اور اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے ہم نے بہت سی چیزیں جو ان پر حلال تھی حرام کر دی، اور ان کے بیاج لینے کے سبب جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کر لینے کی وجہ سے، اور ان میں جو انکاری ہیں ان کے لیے تو ہم نے دکھ دائی عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو صحیح علم پر ثابت ہے، اور ان میں کے ایمان والے بھی جو مانتے ہیں اس کلام کو جو آپ پر اتارا گیا اور آپ سے پہلے جو کچھ اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز پر قائم ہیں اور زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ایسوں کو ہم اجر دیں گے جو بہت ہی بڑا ہوگا۔ ہم نے وحی بھیجا آپ کی طرف جیسا وحی بھیجا تھا ہم نے نوح کی طرف اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کو اور یعقوب کو بھی، اور ان کی اولاد کو بھی ہم نے یہی وحی بھیجا، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو، اور ہم ہی نے داؤد کو زبور دی تھی، اور اس کے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کے حالات آپ کو سنا دیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، اور اللہ نے موسیٰ کو سمبودھت کیا ان کی بھاشا میں بات بول کر۔ ان سب رسولوں کو خوشی کی خبر دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجا گیا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت ہلا باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ اس پر خود گواہ ہے کہ جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا وہ اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی دینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ انکاری ہوئے اور اللہ کی راہ میں چلنے سے اٹک گئے وہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ بے شک بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا، ان کو کبھی نہیں بخشے گا، اور ان کو ہدایت کا طریقہ بھی نہیں بتائے گا۔ ہاں، ایسے لوگوں کو صرف جہنم کا راستہ ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آ چکا ٹھیک بات لے کر، بس اب
ایمان لاؤ تو تمہارا بھلا ہوگا، اور اگر نہیں مانو گے تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین کا سب کچھ صرف اللہ کا ہے، اور اللہ تو بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے کتاب والو، تم اپنے دین کی بات میں حد سے آگے مت نکلو، اور اللہ کی شان میں حق اور سچ کے سوا کچھ نہ بولو۔ عیسیٰ مسیح جو تھے مریم کے بیٹے تھے اور اللہ کے رسول اور اس کا فرمان تھے، جو اللہ نے مریم کی طرف پہنچایا تھا، اور اس کے یہاں کی روح میں سے ایک روح تھے۔ اب تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، تین ہیں ایسا مت کہو، اور یہ حرکت چھوڑ دو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک اکیلا ہے اور اولاد ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین کا سب کچھ اسی ایک کی ملکیات ہے، اور اللہ تو اپنے کام کی خبر رکھنے کو اکیلا کافی ہے۔ مسیح یا اللہ کے قریبی فرشتے ہو، کسی کو بھی اللہ کا بندہ بن کر رہنے سے انکار نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کا انکاری ہوا اور اپنی بڑائی بتائی تو اللہ اپنے سامنے پیشی میں سب کو اکٹھے جمع کر کے رہے گا۔ پھر جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور نیک عمل کر کے آئے ہو، ان کو تو ان کا بدلہ بھرپور ملے گا، اور اللہ اپنی مہربانی سے اور بھی زیادہ دے گا۔ اور جو لوگ انکاری ہوئے اور اپنی بڑائی بتاتے تھے، اللہ ان کو بہت ہی دکھ دینے والا عذاب دے گا۔ اور یہ لوگ اللہ کے سامنے کسی غیر اللہ کو اپنا ولی مددگار نہ پائیں گے۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی کسوٹی آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور اتار دیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس دلیل کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں گے تو اللہ بہت جلد ان کو اپنی رحمت میں داخلہ دے گا، اور ان پر اپنا فضل کرے گا، اور اپنی طرف آنے کے سیدھے راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، یعنی ایسے میت جس کے ماں باپ اور اولاد موجود نہ ہو۔ آپ کہہ دو کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں حکم سناتا ہے کہ اگر کوئی مرد ایسا مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے آدھے مال کی وہ حصے دار ہوگی۔ اس طرح بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس بہن کے تمام مال کا وارث اس کا بھائی ہوگا۔ پھر اگر کسی کلالہ کی 2 بہنیں ہو تو اس کے ترکے چھوڑے ہوئے مال جائیداد سے ان دونوں بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر کلالہ کے وارث کئی بھائی اور بہنیں ہوں تو مرد کو عورت سے دگنا حصہ ملے گا۔ اللہ نے بیان فرما دیا، اب بھٹکتے مت پھرنا، اور اللہ تو ہر چیز کی خوب جانکاری رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ Islam Facts by Shayan and Faizan. Don't forget to subscribe this channel.